بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں فصل فیما یکرہ فی الصلاح، یعنی مکروہات نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تقریباً 10 سے زیادہ مکروہات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب یہاں بقیہ بعض مکروہات کا ذکر ہو رہا ہے. وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ وَتَشْبِيكُهَا، یہاں سے پڑھنا ہے. یہ آج کا حلقہ نمبر 77. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وفرقعة أصابعه وتسبيكها، لحديث علي مرفوعا: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ثبت أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك إليهم، رواه ابن ماجه. ومسحته وكف ثوبه ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ونهى أحمد رجلا إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ومتى كثر ذلك عرفا لك، لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كشف يبطلها كما يأتي. وإن يخص لأن العمل الكثير الموالي يبطلها كما يخص جبهته بما سجد عليه، لأنه من شعار الرافضة. وأن يمسح فيها أثر سجوده، لقول ابن مسعود: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. وأن يستند بلا حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أثنى وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما أسند إليه بطلت صلاته، لأنه بمنزلة غير القيام. چلے تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں مکروہات الصلاح پڑھ رہے ہیں. فصل فیما یکرہ فی الصلاح. اب یہاں جو مکروہات ہیں اس میں جس کا ذکر ہو رہا ہے وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ وَتَشْبِيكُهَا، کہ آدمی کا انگلیاں توڑنا اور اسی طرح انگلیاں ملا لینا، تشبیک، یہ مکروہ ہے نماز میں. یہاں پر حدیث، ایک ضعیف حدیث ذکر کی گئی ہے. لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة، حضرت علی نے اس کو مرفوع بتلایا، گرچہ کہ وہ ضعیف ہے، اس کا مرفوع ہونا ہی ضعیف ہے. تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو دوسری حدیث یہ بھی دلیل کے طور پر یہاں ذکر کی گئی ہے، وہ بھی ضعیف ہے.
کہ کعب ابن عجرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں اپنی انگلیاں ملائے ہوئے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کر دیا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کو اس طرح ملا کر تشبیک کرتے ہوئے نماز پڑھنا یہ ان لوگوں کی نماز ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، مطلب یہود کی نماز کا یہ طریقہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ دونوں حدیثیں تو ضعیف ہیں، لیکن جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ مغضوب علیہم ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا یہ طریقہ ہے، تو ایسے طریقے سے بچنا چاہیے۔ تو نماز میں اس طرح تشویق صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے، تو اس طرح تشویق سے بچنا چاہیے، یعنی ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھنا، اس طرح پکڑ لینا، یہ نماز کی حالت میں مکروہ ہے۔ اس کے بعد وَمَسُّ لِحْيَتِهِ لِأَنَّهُ مِنَ الْعَبَثِ، یہاں پر یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ آدمی نماز میں بار بار جو ہے اپنی داڑھی کو چھوتا رہے تو یہ گویا کہ ایک غیر ضروری کام ہے۔ وہ جو تشبیہ کو فرقعۃ اصابعی جو بتایا آپ نے، اس کو کیمرے میں تھوڑا اچھے سے بتائیں گے، پھر تھوڑا نظر نہیں آ رہا تھا، نیچے تھا ہاتھ آپ کا۔ اچھا، یہ جو فرقعۃ اصابع کہتے ہیں، اس طرح انگلیاں جو توڑتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فرقع۔ یہ انگلیاں توڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور تشبیک یہ ہے۔ جی اچھا جی، وہ جو انگلیاں چٹ کر کے توڑتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں فرقع، اور یہ تشبیک یہ ہے۔ جی اچھا جی یعنی تقریباً چرچ وغیرہ میں بھی جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ بھی ایسے تشبیہ سے ہی کرتے ہیں نا سر؟ ہاں، ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کا بھی طریقہ تقریباً ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ نصارہ کا طریقہ ہے، اور یہود کا بھی تقریباً ایسا ہی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ اصل میں یہ جو کیا کہتے ہیں ہاتھ تشبیہ کرنا، یہ اصل میں تکبر کی بھی علامت ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے بغیر کسی ضرورت کے عموماً۔ اور اگر تکبر کی علامت ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ اس کے دیگر باتوں سے ہو جائے گا۔ مثلا جو ہے سر اٹھا کے اس طرح انگلیاں توڑ کر کچھ الفاظ بھی ایسے استعمال کرنا جس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہو، تو پھر یہ تکبر کی علامت ہے، ورنہ یہ تکبر اس کو نہیں کہا جائے گا۔ لیکن نماز کی حالت میں یہ دونوں ہی کام، انگلیاں توڑنا یا کیا کہتے ہیں دونوں انگلیوں کو ملا لینا، یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا لینا، تشبیک، یہ دونوں ہی مکروہات نماز میں سے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں مس لحیتہ، آدمی اپنی داڑھی کو بار بار چھوتا رہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی مکروہات میں سے۔ اس کے بعد وکف ثوبہ، آدمی اپنی نماز میں بار بار اپنے کپڑے کو سمیٹتا رہے، ہٹاتا رہے، درست کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا أَكُفُ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا، نہ میں بالوں کو برابر کروں گا یا ہٹاؤں گا، یا پھر کپڑوں کو ہٹاؤں گا برابر کروں گا۔ تو اس طرح آدمی کسی بھی چیز میں مشغول ہونے لگے تو یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، خواہ آپ اپنا کپڑا سمیٹ رہے ہوں چاہے بال سمیٹ رہے ہوں، یہ دونوں ہی چیزیں
درست نہیں ہے۔ امام احمد نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جب وہ سجدے میں جا رہا تھا تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے کپڑے کو سمیٹ رہا تھا، تو آپ نے اس کو منع کیا کہ ایسا نہیں کرو۔ جو جس حالت میں کپڑا ہو، بال ہو، اس کو سجدے میں جاتے ہوئے یہ ساری چیزوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے اپنے طور پر۔ وَمَتَى كَثُرَ ذَلِكَ عُرْفًا بطلت، بار بار علی التوالی اگر کوئی حرکت کرتا ہے، لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها، کہ بار بار کوئی کام اگر آپ کرتے ہیں تو وہ نماز کو باطل کر دے گی۔ اس طرح کی حرکت بار بار، پیچھے پیچھے آپ بال صحیح کر رہے ہیں، کپڑا ہٹا رہے ہیں، کپڑا ڈال رہے ہیں، کپڑا نکال رہے ہیں، تو یہ سارے جو تواصل کے ساتھ جو علی التوالی جو کام بار بار ہوں گے تو اس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی اگر زیادہ ہو تو ایک آدھ مرتبہ ہو گیا تو وہ مکروہات میں سے شمار ہوگا۔ وَأَن يَخُصَّ جَبْهَتَهُ بِمَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِن شَعَائِرِ الرَّافِضَةِ، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایران کی مٹی یا پھر پتہ نہیں بغداد کی مٹی لا کے اس کے ٹھیکرے پہ سجدہ کرتے ہیں، تو یہ خاص کر لیتے ہیں کہ ہماری پیشانی اسی زمین پہ لگے گی یا اسی زمین پہ ہم سجدہ کریں گے۔ یہ صرف یہ ایسے لوگوں کا طریقہ ہے جو دین سے بہت ناواقف ہیں، یا ہے کہ واقفیت رکھتے ہوئے بھی وہ دین پر عمل کرنے کی فکر کم کرتے ہیں، اور بدعات اور رسومات ہی ان کے پاس زیادہ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے طریقے سے بھی بچنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ تو اس طرح کوئی خاص جگہ، کوئی خاص ٹھیکرا، کوئی خاص مٹی اس طرح استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی وَأَن يَمْسَحَ فِيهَا أَثَرَ سُجُودِهِ، آدمی کسی مٹی کی جگہ میں، ایسی جگہ میں سجدہ کر رہا ہے جہاں پر کنکر یا کچھ پتے وتے گھاس واس کچھ نہ کچھ لگ رہی ہے، تو بار بار ہر سجدے کے بعد اس طرح پیشانی سے وہ صاف کرنا، سجدے کے اثر کو ہٹانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اب جہاں تک یہاں پر جو شروع میں ایک بات کہی گئی تھی مس الحصا و تسویت التراب بلا عذر، ایک بات یہ تھی کل کے درس کے آخر میں کہ اگر کوئی آدمی مٹی یا کنکر کو ہٹاتا ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن حدیث میں ایک بار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ ذَلِكَ، اگر بہت ہی ضروری ہے تو ایک مرتبہ کرے، بار بار اس طرح سجدے کی جگہ سے مٹی ہٹانا، کنکر ہٹانا اس طرح تواصل کے ساتھ نہ کرتا رہے، ضروری ہے تو ایک ہی مرتبہ میں وہ اس کو ہٹا دے۔ اس کے بعد یہ تو پیشانی پر اگر کوئی اثر لگ جاتا ہے تو وہ بھی بار بار اس کو نہیں ہٹانا چاہیے یہاں تک کہ نماز مکمل کر لے۔ وَأَن يَسْتَنِدَ بِلَا حَاجَةٍ لِأَنَّهُ يُزِيلُ مَشَقَّةَ الْقِيَامِ وَيَجُوزُ لَهَا لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کو ٹیک لگا کر کھڑے ہونا یہ بھی مکروہ ہے۔ آدمی جو ہے بالکل دیوار کے قریب نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، کبھی نماز کے دوران ہی اگر وہ اس ستون پر یا اس دیوار پہ زیادہ سہارا دیتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اب اس کے اندر کراہت اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو کمزور ہو گیا ہے اور اس کو ایک حد تک سہارے کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر اس حدیث سے دلیل لی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا، اپنے مصلی کی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمود بنایا، ایک چھوٹا سا ستون کی طرح بنایا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سہارا لیتے تھے، کیونکہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور زیادہ بدن بھر گیا تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سہارا لیا۔ تو اگر کسی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، وہ کمزور ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا بیچ میں سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ لے سکتا ہے، اس کے حق میں مکروہ نہیں۔ لیکن جو آدمی
قدرت رکھتا ہے قیام پر صحیح طور پر، اس کو ضرورت نہیں، تو پھر ایسے آدمی کو نہیں لینا چاہیے۔ پھر یہاں پر انہوں نے ایک بات ایسی کہی ہے، فَإِنِ اسْتَنَدَ بِحَيْثُ يَقَعُ لَوْ أُزِيلَ مَا اسْتَنَدَ إِلَيْهِ بَطَلَتْ، مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی اس قدر سہارا لے، پوری طرح ٹیک ایسا لگا کے کھڑا ہو گیا کہ اگر وہ ہٹا لیں گے تو گر جائے گا، تو پھر یوں سمجھیے کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیام قدرت کے ساتھ، جس آدمی کو قیام کرنے کی قدرت ہے وہ اگر قیام نہیں کرتا ہے، پوری طرح گویا کہ ایک دیوار کا ہے، ستون کا سہارا اس قدر لیا ہے کہ وہ ہٹے گا تو گر جائے گا، تو پھر گویا کہ اس نے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی قدرت رکھتے ہوئے۔ تو یہ سہارا لینے کا عذر اس انسان کے لیے درست ہے جو کمزور ہے، جس کو سہارے کی ضرورت ہے، ورنہ دوسرا آدمی اس قدر سہارا کسی بھی چیز کا نہ لے کہ اس کو ہٹائیں تو وہ گر جائے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک جملہ اور ہے، وہ اس کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَحَمْدُهُ إِذَا عَطَسَ أَوْ وَجَدَ مَا يَسُرُّهُ وَاسْتِرْجَاعُهُ إِذَا وَجَدَ مَا يَغُمُّهُ، کہ اگر آدمی نماز میں ہے تو اس کو اس صورت میں الحمدللہ کہنا یہ مکروہ بتلایا گیا، اور اسی طرح اگر کوئی خوشخبری سنے تو بھی اس صورت میں بھی الحمدللہ کہنا، اس کو بھی مکروہ بتلایا گیا۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی کسی سے بات کرتے ہوئے کسی کی وفات کی خبر سناتا ہے، آپ اس میں انا للہ پڑھتے ہیں نماز میں، تو یہ ساری چیزیں مکروہ کہی گئی ہیں، باطل کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، مکروہ ہیں۔ کیوں؟ بعض لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، خروجا من خلاف من ابطل الصلاۃ بذلک، نماز کے علاوہ کوئی بھی آپ ذکر پڑھیں تو بھی گویا کہ وہ نماز سے ہٹ کر ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی، اس طرح بعض لوگ قائل ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ نماز تو اس سے باطل نہیں ہوگی، کیونکہ الحمدللہ کوئی کہتا ہے یا انا للہ بھی کہتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اس وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر انہوں نے استدلال کے طور پر امام احمد نے ایک حدیث کا ذکر کیا، اس کی مزید تفصیل بھی آئے گی کہ حضرت علی نے نماز کی حالت میں کسی کو جواب دیا تو اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز باطل نہیں ہوگی۔ بہرحال انسان اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہے ہلکا سا اپنے آپ میں، اور کوئی آدمی ذرا بلند آواز سے کہہ دیتا ہے تو کیا پھر وہ جو آدمی الحمدللہ سنا ہے وہ کیا یرحمک اللہ کہے گا کیا مشائخ؟ نہیں نا دوست، نہیں شیخ، اگر کوئی الحمدللہ سنے گا تو وہ یرحمک اللہ نہیں کہے گا، کیونکہ یہ یرحمک اللہ کہنا گویا کہ تکلم ہے، یہ بات کرنا ہو جائے، یہ الحمدللہ کہہ لے رہا ہے تو پھر یہ گویا کہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس سے سلسلہ آگے نہ بڑھے، یرحمک اللہ کوئی نہ کہے، یہیں تک رک جائے۔ تو الحمدللہ کوئی کہہ لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس طرح مزید آدمی اس کے اوپر کوئی جواب نہ دے، یرحمک اللہ وغیرہ نہ کہے۔ اور اسی طرح اچھی چیز کو سن کر الحمدللہ بھی نہ کہے، یہ بھی مکروہ انہوں نے بتلایا۔ اور اسی طرح بری خبر کو سن کر انا للہ بھی نہ کہے، کیونکہ اس کو بھی مکروہ بتلایا، جبکہ امام احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہیں، اس کی وجہ سے نماز تو باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ باقی ایک دوسرے کو پھر دعا دینا، الحمدللہ سن کر یرحمک اللہ کہنا، یہ تکلم میں آئے گا، اس لیے اس طرح کلام کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں یہ مکروہات صلاح کا باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جب حلقہ ہوگا تو فصل فیما یبطل الصلاح، یعنی مبطلات الصلاح پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔